گناہگاروں کی دو قسمیں ہیں حضرت فرماتے ہیں۔ ایک گناہگار وہ ہے جو جری ہے، ڈھٹائی کے ساتھ کر رہا ہے، اس کو گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نہیں، گناہ کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں۔ یہ بڑے خطرناک گناہ ہے، اس کی معافی کی امید بہت کم ہے۔ لیکن ایک گناہگار وہ ہے کہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی شرمندہ بھی ہے، پچھتا بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر معافی بھی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہا لیکن میں معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو یہ دوسری قسم جو ہے گناہ کی یا گناہگار کی، جو جری نہیں ہے گناہ کے اوپر، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ طرف رجوع کر رہا ہے، تو شرمندہ گناہگار ہے، شرمندگی کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس ایسے گناہ میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جو جری ہے اور ڈٹائی کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ بچائے، اس کا عذاب سخت ہے، اور جو شرمندگی کے ساتھ کر رہا ہے تو اس کے گناہ میں خفت آ جاتی ہے۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں کم از کم اتنا کرے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے اور دعا مانگتا رہے کہ اللہ مجھے اس سے نکال دیجئے، اور کوشش بھی کرے، تو اس کے نتیجے میں اس کی ہر حالت میں یہ معاملہ خفیف ہوگا اس کے مقابلے میں جو بے دھڑک کیے جا رہا ہے۔ یہ بات تو حضرت نے فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جن کا ذریعہ آمدنی حلال نہیں ہے، ان کے سیاق میں فرمائی، لیکن یہ بات سچ ہے اور برحق ہے اور مفید ہے ہر قسم کے گناہوں کے لیے۔ گناہ اللہ بچائے ایک مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کی بعض قسمیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو محض بے دھیانی کی وجہ سے، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اس میں مبتلا ہو رہا ہے، تو وہ تو آدمی کو چاہیے کہ فوراً چھوڑ دے، اس میں تو چھوڑنے میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو تو فوراً ہی چھوڑنا چاہیے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی وجہ سے انسان اس کو چھوڑ نہیں پا رہا، کوشش بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش بھی کرتا ہے، اس پر شرمندہ بھی ہے، چھوڑنا بھی چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ مفید ہے کہ روزانہ توبہ کیا کرے، روزانہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ اللہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے اور مجھے آئندہ چھوڑنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، اپنی طرف سے کوشش بھی میں بھی لگا رہے، عزم بھی کرے، ارادہ بھی کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرے۔ تو یہ رجوع کرنے والا جو توبہ کیے جا رہا ہے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، استغفار بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگ رہا ہے، تو یہ خالی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ یا تو ایک نہ ایک دن وہ گناہ چھوٹے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یا کم از کم گناہ میں تخفیف ہوگی۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ روزانہ توبہ اور استغفار کرنے کا معمول بنانا چاہیے ہم سب کو، اس واسطے کہ کون ہے جو یہ کہے کہ میں بالکل گناہوں سے پاک ہوں۔ ہر ایک انسان سے کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتا رہتا ہے، اور اس میں بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس لیے سرزد ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ ہونے کا علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز
یہ کام گناہ ہے. ایسے بہت سے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بہت پھیلے ہوئے ہیں. مثال یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی بات نقل کی کہ اس نے یوں کہا تھا، پچھلی بیان میں بھی میں نے عرض کیا تھا، اور اپنی طرف سے اس میں کوئی تصرف کر دیا. ٹھیک سے سنا نہیں، اور جب ٹھیک سے سنا نہیں تھا تو اس کو آگے بیان کرنا جائز نہیں تھا. آپ نے وہ ٹھیک سے نہ سن کر جو کچی پکی بات سنی تھی اس کو اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں اس طرح کہہ دیا جو کہنے والے کی منشا کے خلاف تھا. دوسرے سے نقل کر دیا فلاں شخص تو یہ کہہ رہا تھا. اب آپ نے یہ جو بات کہی اس میں کئی گناہ جمع ہو گئے. ایک گناہ غلط بیانی کا، کیونکہ جو بات آپ نے اس کی طرف منسوب کی ہے وہ حقیقت میں اسے نہیں کہی تھی، غلط بیانی. دوسرے بہتان، اگر وہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے جو وہ اپنی طرف منسوب کرنا پسند نہیں کرتا تو بہتان ہو گیا. آپ نے اس کے سر ایک بہتان جوڑ دیا کہ اس نے فلاں بات کہی تھی. یہ دو گناہ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ اس میں داخل ہو گئے. اور دن رات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی بات سن کر اس کو بعین ہی نقل کرنے کے بجائے اس کو اس طرح نقل کرتے ہیں جس سے اس کا مفہوم ہی بدل جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہو رہا کہ گناہ کر رہے ہیں. کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا، بس چند گناہ سمجھ رکھے ہیں کہ یہ ہیں گناہ واقعتاً، اور اس قسم کی چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. تو بہت سے گناہ تو ایسے سرزد ہوتے رہتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں، علم ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے گناہ ہونے کا علم تو ہے مگر احساس ہی نہیں، کیونکہ زندگی بگٹٹ دوڑی جا رہی ہے غفلت کے عالم میں. کوئی پرواہ نہیں کہ کیا میں کہہ رہا ہوں اور کیا میں عمل کر رہا ہوں، اس کی طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں. اس کی وجہ سے وہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں. اور رات کو جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی یہی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہوگا جو جائزہ لیتا ہو کہ آج کے سارے دن میں نے جو عمل کیے ان میں کوئی گناہ ہوا یا نہیں ہوا. جب بستر پہ گئے سو گئے، کل کا دن گزر گیا، اسی طرح اگلا دن آ جائے گا اور اسی غفلت کے عالم میں گزر جائے گا، اسی طرح سو جائیں گے، اسی طرح اٹھ کے چلے جائیں گے. دھیان نہیں، توجہ نہیں، فکر نہیں کہ میں نے آج سارے دن میں کیا گناہ کیے تھے، اس کی طرف بھی کوئی خیال ہی نہیں. اگر کسی کو فکر ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، تو وہ رات کو کم از کم سونے سے پہلے سارے دن کا جائزہ لے کے دیکھے تو صحیح کہ آج میں نے صبح سے لے کر شام تک جو زندگی گزاری ہے کس حالت میں گزاری ہے، اس میں کیا بات کہی ہے وہ جائز تھی یا ناجائز تھی، کیا عمل کیا ہے وہ جائز تھا یا ناجائز تھا. تو چونکہ فکر نہیں ہے لہذا گزرے جا رہے ہیں ایسے ہی. تو بہت سے گناہ ایسے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے گناہوں کا احساس ہے مگر ہمت نہیں ہو رہی چھوڑنے کی. ان سب گناہوں، سب طرح کے گناہوں کا حل یہ ہے کہ آدمی استغفار اور توبہ کی کثرت کرے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے. یا اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں جو کچھ بھی مجھ سے سرزد ہوا. اور نبی کریم، قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، کہ آپ نے ایسی باتیں تعلیم و تلقین فرمائی ہمارے لیے کہ اگر واقعی عمل کر لیں تو ہمارے دلدر دور ہو جائیں. جہاں استغفار سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، وہاں استغفار کے ایسے الفاظ بھی تلقین فرمائے کہ جس سے سارے گناہوں کا احاطہ ہو جائے. مثلا کیا فرمایا کہ رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت الاعز الاکرم. یہ وہ دعا ہے عام طور سے جب صحیح کرتے ہیں عمرے میں یا حج میں صفا مروہ کے درمیان، تو ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں دو ستون لگے ہوئے ہیں،
اس میں دوڑ ذرا نسبتاً دوڑ کر ان کو طے کیا جاتا ہے. تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے. کیا؟ رب اغفر ورحم، اے اللہ میری مغفرت فرمائیے، مجھ پر رحم فرمائیے، اور واعف عنا وتکرم، اور ہمیں معاف فرما دیجئے، اپنا کرم ہم پر فرما دیجئے. وتجاوز عما تعلم، اور اے اللہ ان گناہوں سے درگزر فرمائیے، یعنی معاف فرما دیجئے ان گناہوں کو جو آپ کے علم میں ہیں، میرے گناہ جو آپ کے علم میں ہیں. فإنک تعلم ما لا نعلم، کیونکہ آپ وہ چیزیں جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. تو یہ تلقین فرمائی کہ جب استغفار کرو تو ان گناہوں سے بھی کرو جن کے گناہ ہونے کا تمہیں علم ہے، اور ان گناہوں سے بھی کرو جن کے گناہ ہونے کا تمہیں علم نہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے. تو یہ اگر آدمی روزانہ یہ اہتمام کر لے کہ یا اللہ پتہ نہیں مجھ سے کتنے گناہ ہوتے ہوں گے یا ہوئے ہوں گے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب معاف فرما دیجئے، وہ گناہ بھی جن کا گناہ ہونا میرے علم میں ہے، اور وہ گناہ بھی جن کا گناہ ہونا میرے علم میں نہیں، اپنی رحمت سے معاف فرما دیجئے. اس کا اہتمام کر لیں تو کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے وہ قبول بھی ہوں گے، معافی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر آئندہ بچنے کی انشاءاللہ توفیق بھی ہوگی.